آپ کے ساتھ دنیا کے معاملات رکھے ہیں، تو پھر جب ایک شخص غریب ہے تو پھر وہ جلدی شادی کیوں کرے اور غسل اور نسل کیوں بڑھائے؟ وہ تو لوگوں پر بوجھ بنے گا اور خودکشی کی طرف جائے گا۔ بالکل درست بات کی، فی نفسی ہی درست بات کی ہے کہ جب اللہ نے اسباب کا حکم دیا ہے تو جب غریب آدمی شادی کرے گا یا بچے پیدا کرے گا تو اسباب یہ کہتے ہیں کہ خرچہ دگنا ہو جائے گا، پھر بچے آتے چلے جائیں گے، ان کا بھی خرچہ، تو پیسے ہیں نہیں، تو اسباب کی دنیا میں مسئلہ ہوگا۔ اس کا جواب آج کا پورا بیان ہے کہ عقل استعمال کی جائے گی وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ جہاں شریعت نے کہیں آرڈر آ جائے تو پھر اس سے آگے عقل کا استعمال کرنا یہ عقل کا غیر ضروری استعمال ہے۔ یہ تو اس کا جواب ہو گیا شریعت کی روشنی میں۔ دوسرا جواب ہو گیا عقل ہی کی روشنی میں، ہم اس سے یہ جواب لیتے ہیں۔ دیکھو یہاں اگر آپ عقل استعمال کرتے بھی ہو تو عقل کے دو طریقے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے، ایک ہے صحیح طریقہ، ایک ہے غلط طریقہ۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو وحی کی روشنی میں ہو، جس سے انسان کی عقل سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ غلط طریقہ وہ ہے کہ خواہشات کو سامنے رکھ کے آپ عقل استعمال کرو۔ ایک چرسی جب چرس پیتا ہے وہ بھی عقل استعمال کرتا ہے، خواہشات کو سامنے رکھ کے کہ یار پینے دو، مزہ آئے گا، دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے یا علاج کر لیں گے۔ یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقل ہے جو خواہشات سے مغلوب ہے۔ جو عقل خواہش سے مغلوب نہیں ہوتی وہ کہے کہ بھائی یہ چرس بری چیز ہے، مزہ ہے 2 منٹ کا اور یہ اس کا چسکا لگے گا، بعد میں چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جو ملحد ایتھیس لوگ ہیں وہ یہاں بھی عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے گی تو ابھی پیسے تو ہیں نہیں، پھر بچہ ہو جائے گا تو پیسے تو ہیں نہیں۔ بات یہ ہے کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر بتانا کہ کب کون سے اسباب پیسے کے آپ میں پیدا ہوں گے کب نہیں ہوں گے، یہ عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ روز روز نئے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور نئے نئے اسباب اور پرانے اسباب فنا ہوتے ہیں۔ وسائل جو ہے نا، وسائل، اس کی کوئی اسپیسیفک کیلکولیشن ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی دور میں۔ دنیا میں کتنے وسائل ہیں ہمارے پاس، کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے؟ اور اگر کیلکولیٹ کر لیے تو موجودہ ہے نا، ہو سکتا ہے کل کوئی نئے وسائل دریافت ہو جائیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، تبھی علماء کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں کمانے کی طاقت اور پاؤں میں چلنے کی طاقت ہو وہ مالدار ہے، کیونکہ پیسے نہیں ہے لیکن کما سکتا ہے۔ وہ کل دہاڑی لگ جائے اس کی، کل کوئی جاب لگ جائے، کچھ بھی نہیں آتا یوٹیوب پہ کھانے پکانے کی ترکیبیں بنا کے ڈالنا، کچھ بھی نہیں آتا یوٹیوب پہ گالیاں دینا شروع کر دیں، چینل بوسٹ کر جائے گا اس کا۔ آپ یہ بلاگر کو دیکھو نا، میں آ گیا ہوں، ٹھش پش کرتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں، اور ملینز میں چینل ان کے، میں لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں، واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں، قبض ہو گیا مجھے، لوٹا لے کر آؤ، ایسا چلے گا آپ بھول جاؤ گے۔ 10 سال پہلے کوئی بتا سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی پیسہ کمانے کا طریقہ ہوگا؟ میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بتا سکتا تھا؟ اتنے نت نئے طریقے۔ عقل خود کہہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ غریب ہے تو غریب ہی رہے گا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ امیر ہے تو کل بھی امیر ہی رہے گا۔ اگر یہ فلسفہ ہو تو امیر کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ آج آپ کی فیکٹری ہے، ہو سکتا ہے فیکٹری کو آگ لگ جائے، ہو سکتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو بزنس مین بیٹھا کرتے تھے نا، زرداری کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، وہ سب 4 شادیاں کرنے کا پروگرام تھا ان کا کہ ہمارا تو خربوں کا بزنس ہے، جہاز آیا پورے بزنس کی واٹ لگا دی، روڈوں پہ آ گئے، خودکشیاں کی ہیں بہت، جو بچ بھی گئے نا انہوں نے بھی خودکشیاں کر لی۔ تو المال غاد ورائہ، پیسہ ایسی چیز ہے آج آیا کل گیا، تو اس لیے شریعت نے اس میں مدار اس پر رکھا ہے کہ بالقوہ، بالقوہ کا مطلب ہاتھ پاؤں سلامت ہیں یا نہیں ہیں، بس کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات، عقل کیا کہتی ہے؟ آپ غریب ہیں تو کیا دنیا کے سب سے غریب آپ ہی ہیں؟ یہ تو عقل کہتی ہے کہ آپ غریب ہیں تو ڈیفنس کی لڑکی سے شادی نہ کریں، لیکن یہ نہیں کہتی کہ آپ غریب ہیں تو اپنے سے بھی زیادہ غریب سے شادی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی آمدن فار ایگزامپل 10,000 ہے، بہت ہی غریب کی ہوگی نا، تو ایسے لوگ بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے جن کے باپ، جن کی آمدن 5,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہے ہیں وہ، تو اس کے حساب سے 10 والا کیا ہے؟ غریب ہے مالدار ہے؟ مالدار ہے، کیونکہ امیر اور غریب کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے،
یہ امور اضافیہ ہوتے ہیں. امور اضافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے اور یہ کیا ہے, غریب ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک آدمی کو کسی گاؤں سے آیا اور کراچی میں چوکی داری کی نوکری مل گئی, اس کو کسی گلی میں چوکیدار لگ گیا. وہ گاؤں فون کر کر کے خوشی سے بتاتا ہے میں باروزگار ہو گیا ہوں, میرا روزگار لگ گیا ہے کراچی میں, مجھے ایک گلی میں چوکیدار کی نوکری مل گئی ہے, اب میری شادی کراؤ. گاؤں والے ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہیں اور سب لوگ اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ لڑکا منڈا کراچی میں اس کی جاب لگ گئی, ہماری بیٹی لو. وہ کہہ رہے ہماری بیٹی لو. کیا مطلب, ان کے لحاظ سے وہ مالدار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ آپ کو غریب لگ رہا ہے. اگر وہ غریب ہوتا تو غربت پہ مٹھائیاں تھوڑی بانٹ رہا ہوتا اور اس کے رشتے تھوڑی آ رہے ہوتے. لین لگتی ہے بھائی کراچی سے. جب یہ کراچی سے جو مزدور پیشہ لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں نا, یہ بوٹ پالش کرتے ہیں, کپڑوں کو استری کرتے ہیں, آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں اور بسوں سے ایسے تیار ہو کے نہا دھو کے گاؤں میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے $6 ملین مین. انگلش فلم آیا کرتی تھی بچپن میں, $6 ملین مین, اس کے کروڑ پتی آدمی تھا وہ. تو ایسے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اب گاؤں میں یہی جیت جائے. ایسے آتے ہیں اور گھر میں جا کے 50 کا نوٹ نکالتے ہیں. حقیقت ہے ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, بہت امیر ہے. تو وہ ایسے ہمارے لحاظ سے وہ غریب ہے, تو وہ اپنے جیسے غریبوں میں شادی کرے, وہ ان کو امیر ہی سمجھے گی ان کی بیوی ان کو. کیونکہ شادی جہاں خاندان انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا, تو انسانوں میں آپ جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں. آپ اگر ٹماٹر بیچتے ہو تو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو ٹماٹر بیچنے کی طاقت بھی نہیں ہے, ایسی لڑکیاں بھی مل جائیں گی آپ کو. اور ڈیفنس والے کی نظر میں یہ کیا ہے, غریب ترین انسان ہے. یہ تو بیچارہ گلی میں چوکیداری کر رہا ہے, یہ تو ٹماٹر بیچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک بات. آگے دوسری بات رہی بچوں کی. تو عقل یہ کہتی ہے کہ ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں, بچہ جب پیدا ہوگا تو کہاں سے کھلائیں گے. یہ وہ عقل ہے جو شہوت سے متاثر ہے, جو خدا کے مقابلے میں. جب وحی کے نور سے عقل آراستہ ہوتی ہے تو پھر عقل صحیح استعمال ہوتی ہے. عقل کہتی ہے بچہ پیدا ہوا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا. اس کا مطلب پیدا کرنے والا اس سے غافل بولو نہیں. اس کا رزق کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے. اب پھر وہی شہوت پرستوں کی عقل, وہ کہیں گے یار بچے کے لیے صرف دودھ ہی تو نہیں چاہیے نا, بچے کو صرف دودھ چھوڑی چاہیے, بچے کو تو اسکول کا فیسیں اور آگے علاج اور فلانا اور ڈمکانا. یہ وہ عقل ہے جو شہوت پرستی